لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کل رات ہر طرف یہ خبر چل رہی ہے، پاکستان کے میڈیا پہ بھی، کچھ اور میڈیا پہ بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا کے 4 رافیل جیٹس پوری رات اڑتے رہے ہیں، پیٹرولنگ کرتے رہے ہیں۔ وہ ایک فریز ہم بولا کرتے تھے، ظالموں مودی آ گیا ہے، تو ظالموں مودی آ گیا ہے، اور مودی سرکار نے ڈرا ڈرا کے تڑا نکال دیا۔ تو گھبرا کے جو ہیں وہ سب اٹھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بھئی کیا ہو گیا؟ تو پتہ ہی چلا جی وہ 4 رافیل جو ہیں کل اڑتے رہے ہیں ساری رات، اور پھر اس وجہ سے جو ہے ایک میں دیکھ رہی تھی کئی لوگ تو اس کو ہی لکھ رہے ہیں کہ نائٹ آف فیئر۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایک بریکنگ نیوز یہ دے دوں کہ جو جی انڈیا پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر ہے پرگوال جی سیکٹر، وہاں جی سے پاکستانی سینا اپنی چوکیاں چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، پاکستان کا جھنڈا بھی اتار کے لے گئی ہے ساتھ۔ آپ پتہ کریں اجے ڈوول جی سے پوچھیں فون کر کے، انہیں کہیں کہ ان کو پتہ ہے منیر کہاں ہے، عاصم منیر کہاں ہے؟ 6 دن ہو گئے اس کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ فوٹویں اس کی دکھا رہے ہیں لیکن اس کو چلتا پھرتا نہیں ہم نے دیکھا، تو کدھر ہے وہ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ چوہے کی طرح، جیسے چوہا اپنے بل میں چلا جاتا ہے نا، وہ اپنے نیوکلیر بنکر میں چلا گیا GHQ میں۔ دوستو، بھارت کا اتنا زیادہ خوف پھیل چکا ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ سو نہیں پا رہے ہیں، راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے دوستو۔ انہوں نے جو بھرا ہوا تھا نا جذبہ، سب نکل گیا۔ اب دیکھیے کل رات کو صرف 4 رافیل اڑے ہیں اور ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں، پریس کانفرنس کرنی شروع کر دی انہوں نے بلا کے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اپنی فیملی انہوں نے پورے دیش سے نکال دی ہیں، پیسے بھی نکال دیے ہیں۔ منسٹر تو چھوڑیے دوستو، انڈسٹریل تک نکل گئے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ بھی بھاگنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ اتنا خوف کا لیول ہے اس طرح کا، اب سوچیں کتنی بڑی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آئے دن بھارت کو آنکھیں دکھایا کرتے تھے، دھمکیاں دیا کرتے تھے، آج چپ چاپ دبے پڑے، دبکے پڑے، جس کو موقع مل رہا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا دوستو۔ ابھی تو یدھ شروع نہیں ہوا تو وہ حال ہے، جس دن لڑائی ہو گئی اس کے بعد کیا ہوگا بھگوان جانے۔ آپ کمنٹس کر کے بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ مڈ نائٹ 2 بجے پاکستان کے انفو منسٹر عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور 2 بجے رات کو، آدھی رات کو جب وہ پریسر کی گئی تو سب حیران اور پریشان رہ گئے، ایک پینک کریٹ ہوا اور سب یہ سوچ رہے تھے کہ کیا بھارت نے حملہ کر دیا ہے۔ اب کچھ اور خبریں سامنے آ رہی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ کل رات کو مڈ نائٹ میں انڈیا کے 4 رافیل جیٹس اڑتے رہے ہیں، پیٹرولنگ کر رہے تھے پاکستان کے بارڈرز کے پاس۔ اب پاکستان کے بارڈرز کے پاس کہا جا رہا ہے کہ بھارتی رافیل اڑ رہے تھے، یہ مجھے نہیں پتا کہ اندر یا باہر یا کس جگہ پر، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کل رات ہر طرف یہ خبر چل رہی ہے، پاکستان کے میڈیا پہ بھی، کچھ اور میڈیا پہ بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا کے 4 رافیل جیٹس پوری رات اڑتے رہے ہیں، پیٹرولنگ کرتے رہے ہیں۔ تو کیا یہ پینک اس وجہ سے کریٹ ہوا تھا؟ کیا یہ پریس کانفرنس اس وجہ سے کی گئی تھی جب یہ دیکھا گیا کہ یہ تو بھارت کی طرف سے رافیل اڑنا شروع ہو گئے ہیں؟ تو بھائیو، وہ ایک فریز ہم بولا کرتے تھے، ظالموں مودی آ گیا ہے، تو ظالموں مودی آ گیا ہے، اور مودی سرکار نے ڈرا ڈرا کے تڑا نکال دیا۔ تو گھبرا کے جو ہیں وہ سب اٹھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بھئی کیا ہو گیا؟ تو پتہ ہی چلا جی وہ 4 رافیل جو ہیں کل اڑتے رہے ہیں ساری رات، اور پھر اس وجہ سے جو ہے ایک میں دیکھ رہی تھی کئی لوگ تو اس کو ہی لکھ رہے ہیں کہ نائٹ آف فیئر۔ وہ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا، ان کی جو یہ نیوی کی ایک پوسٹ انہوں نے شیئر کی جس میں جو اینٹی وار شپس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی دوسری طرف جو ہے وہ ٹینک جا رہے ہیں سیالکوٹ کی طرف اور اس طرح کی چیزیں۔ تو لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیوی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے، یہ والی ہیوی ڈپلائمنٹ کی خبر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں پاکستان میڈیا سے۔ اب یہ تو پھر آپ ڈر ڈر کے تو ترائی نکل گیا آپ کا، اگر آپ یہ والی خبریں دے رہے ہیں تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے سر۔ جنگیں ایسے تو نہیں لڑی جاتی، تے کوئی جنگ نہ ہوئی، جنگ کدی ہاری نہیں تے الیکشن کدی جیتے ہیں۔ دیکھیں میں صحیح کر کے بتا رہی ہوں، مجھ پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہائی الرٹ ہے، ساتھ ہی ایک ویڈیو دھڑا دھڑ وائرل ہو رہی ہے پاکستان کے واٹس ایپ میں۔ نے کہا یہ کیا ہے سر؟ یہ تو ڈیفیٹ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں، مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شکست کی تیاری کریں، میں آپ کو ابھی جب وہ دکھاؤں گی تو آپ کو لگ پتا جائے گا، یہ آپ سن لیں، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی جگہ سے پاک فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اپنے گھروں میں
خوراک اور دوائیوں کا ذخیرہ جمع کریں. کم از کم 1-2 مہینے کی سپلائیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اپنے ایمرجنسی بیگ تیار رکھیں. اللہ نہ کرے، خاص طور پہ سرحدی علاقوں کے لوگ، اللہ نہ کرے اگر شارٹ نوٹس پہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے فیملی اور بچوں کے ساتھ، تو اس کا انتظام ضروریات کی چیزیں اپنے پاس بیگ تیار ہوں. نکل کر پاکستان کے پیچھے شہروں میں کس کے پاس جائیں گے؟ اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے پہلے سے معاملات طے کر لیں کہ اللہ نہ کرے ایمرجنسی میں نکلنا پڑے تو ہم کہاں آپ کے پاس آئیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی جنگ کی تیاری ایسے کرتا ہے؟ آپ نے پہلے ہی morale ڈاؤن کر دیا عوام کا. اپنی قوم کا morale تو آپ نے یوں ڈاؤن کیا، زمین پہ گرا دیا. انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تیار ہو جاؤ، کوئی پتہ نہیں کچھ ہو جائے. ہیں تو مودی نے تو حملہ کرنے لگا، تو مودی نے تو اگر ہرا دیا، اور اندازہ کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں پاک فوج کو اگر شکست، اب یہ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. کوئی ایک لفظ اور اس میں سے بول دے گا تو اس کی شامت آ جائے گی. کہا کس طرح؟ ٹھیک ہے، حالانکہ 4 جنگیں ہمارے سامنے، لیکن چلیں ہم اتہاس میں نہیں جاتے، ہم تاریخ میں نہیں جاتے. بات یہ کہ یہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں ہارنے کے لیے، شکست کے لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو جو گھروں سے نکل کر جو ہے وہ باہر شہروں میں، دور شہروں میں، جو پاکستان کے کون سے شہر، ملک سے نکل کے بھی کوئی شہر ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو ایک بریکنگ نیوز یہ دے دوں کہ جو جی انڈیا پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر ہے پرگوال جی سیکٹر، وہاں جی سے پاکستانی سینا اپنی چوکیاں چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، پاکستان کا جھنڈا بھی اتار کے لے گئی ہے ساتھ. تو یہ او پہلا تو ایک یہ خبر ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں، اپنی پوسٹ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں پرگوال سیکٹر سے، اور جھنڈے بھی پاکستان کے اتار کے لے گئے ہیں. دیکھیں کل جو اس نے عطا اللہ تارڑ نے جو کل رات پاکستان ٹائم کے مطابق 2 بجے پریس کانفرنس بلائی، اور پریس کانفرنس میں اس نے کیا کہا؟ رونا جیسے بچہ روتا ہے، وہ مجھے مارے گا، مجھے مارے گا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ والا ایٹیچیوڈ ہے نا. تو یہ اب ایک ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ کا سسٹم چل رہا ہے. جی آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ پتہ کریں، اجے ڈوول جی سے پوچھیں فون کر کے، انہیں کہیں کہ ان کو پتہ ہے منیر کہاں ہے، عاصم منیر کہاں ہے. 6 دن ہو گئے اس کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے. فوٹویں اس کی دکھا رہے ہیں لیکن اس کو چلتا پھرتا نہیں ہم نے دیکھا. تو کدھر ہے وہ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ چوہے کی طرح، جیسے چوہا اپنے بل میں چلا جاتا ہے نا، وہ اپنے نیوکلیر بنکر میں چلا گیا GHQ میں. وہ نیچے بنکر میں چلا گیا، جیسے ہٹلر چلا گیا تھا نا آخری دنوں میں بنکر میں. تو یہ بھی بنکر میں کہیں چھپا ہوا ہے. تو بیوی بچے اس کے تو ملک سے باہر چلے گئے. اسی طرح سے تمام جو ایئر چیف مارشل ہے، نیوی کا ایڈمرل ہے، ان کی فیملیز بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ تو دبئی ہے، لیکن باقی جو ہے کینیڈا، نیو جرسی اور برٹن، ان کنٹریز میں آ گئے ہیں. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بلاول بھٹو نے بھی اپنی بہنوں کو کینیڈا بھیج دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اپنی فیملیوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں. اچھا، اب فیملیاں تو نکل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ فلائٹ آف کیپٹل بھی ہو رہی ہے، پیسہ بھی لوگ نکال رہے ہیں اپنا. اور کئی جگہ پہ چارٹرڈ فلائٹس نوٹ کی گئی ہیں، لاہور سے، اسلام آباد، فیصل آباد سے، جن میں سوٹ کیسز لوگ لے کے جا رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ڈالروں سے بھرے ہوئے سوٹ کیس ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آج صبح سے سوشل میڈیا پہ پشتون کی ویڈیوز لگ رہی ہیں پٹھانوں کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پٹھان نہیں لڑے گا، تم خود لڑو، پنجاب لڑے، ہم اب تمہارے لیے خون نہیں بہائیں گے. ایک نہیں، کئی ہیں. اسی طرح سے جو عوامی نیشنل پارٹی ہے، خان عبد الغفار خان کی، جو سرحدی گاندھی جن کو کہتے تھے، ان کا جو گرینڈ سن ہے وہ لیڈ کرتا ہے اس پارٹی کو. اس نے کل کہہ دیا، اس نے کہا پشتون کا خون اب نہیں بہے گا پنجاب کے لیے، پنجاب خود لڑے، اپنی غیرت دکھائے. اسی طرح سے بلوچ جو ہیں وہ بھی نہیں پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے اس وقت. چائنا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بہت کیلکولیٹڈ جو ہے ڈیسیجنز لے رہا ہے پاکستان کو لے کے.